الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ خاندان کے آخری بڑے تاجدار گزرے ہیں۔ ان کی وفات کو ابھی 4 سال رہتے تھے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ علم الہی میں مقدر تھا کہ جب مسلمانوں کی سیاست اور قوت کو زوال آئے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو علمی شوکت اور الہی قوت سے نوازے۔ مسلمانوں میں یہ علمی نشائے اس لیے ہوئی کہ مسلمان اس سیاسی انقلاب کی رو میں بہہ کر کہیں اپنے دین کو نہ کھو بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام پہلے سے کر دیا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 4 سال قبل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فتاوی عالمگیری کے تدوین میں کچھ عرصہ کام کر چکے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں بڑا کام کیا۔ شاہ صاحب کے جانشین جب اپنی علمی مسند پر آئے تو اس وقت انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ انگریز ہندوستان میں کس عنوان سے آئے تھے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تجارت کی راہ سے آئے تھے اور آہستہ آہستہ ملک پر قابض ہو گئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہ اب دارالاسلام نہیں رہا، ہندوستان اب مسلمانوں کی بستی نہیں رہی، اب دارالحرب ہے۔ انگریزوں کے لیے یہ فتویٰ کہ یہ دارالحرب ہے ایک چکا دینے والی لہر تھی، لیکن انگریز بہت ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے۔ یہ قوم دھیرے دھیرے ذہن و فکر پر قبضہ کرنے والی تھی۔ انہوں نے اس وقت براہ راست کچھ عمل نہ کیا، لیکن اس کی تلاش میں رہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علمی وقار کو، اس خاندان کی علمی شہرت کو اور ان کی ہندوستان میں بے تاج بادشاہی کو جس طرح بھی بن پڑے مٹا دیا جائے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سلطنت ہندوستان میں ہی نہ تھی، بخارا اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب ان کے اثر کو مٹانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ براہ راست شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی فارم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا معاد شاہ صاحب کے بھتیجے اور شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید کے خلاف بنایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید تھے اور یہ اپنے وقت میں اس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اب آپ ہی سوچیں کہ انگریزوں کے لیے یہ بات کہاں تک گوار گزری ہوگی۔ انگریز حکومت کی پوری خواہش اس خاندان کے وقار کو مٹانا تھا کہ نہیں؟ اب انگریز بہت سیاست دان قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست اس خاندان کی مخالفت نہ کی جائے، اور کیا تو کیا جائے۔ ایک اندرونی سازش کا پروگرام تھا، وہ یہ کہ اس خاندان کے علماء کے خلاف کچھ علماء کھڑے کیے جائیں۔ علماء کھڑا کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایک فرقہ بندی کے عنوان کے تحت ایک نئی راہ نکالیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون کون سے لوگ کھڑے کیے اور ان لوگوں کے سرپرست کون رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز اور ان کے خاندان کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ سنی پکے تھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں بڑے ازال تھے۔ شاہ ولی اللہ نے خلافت الخلفاء 3 حصوں میں کتاب لکھی جو صحابہ اکرام کے موضوع پر اور اختلاف پر تھی، اور شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر حجت تمام کی تھی۔ تحفہ اثنا عشریہ بہت بڑی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے جواب میں شیعہ عاجز تھے۔
اس زمانے میں جو شیعہ سلطنتیں تھیں، ریاستیں تھیں، ان میں رامپور کی ریاست معروف تھی اور ادھر ادھر کے سیاست شیعہ کے زیر اثر تھی۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے علاقے تھے لیکن ان کے پیچھے نوابوں کی حکومتیں تھیں۔ ان کی پشت پناہی سے اس خاندان کی مخالفت کا منصوبہ بنا دیا گیا، لیکن یہ طے کیا گیا کہ شیعہ اس خاندان کے مقابلے میں نہ آئیں، ان اہل سنت کے مقابلے میں اہل سنت کا ہی ایک طبقہ کھڑا کیا جائے۔ اب جو سنی سب سے پہلے اس خاندان کے مقابل اٹھا اس کا نام تھا مولوی فضل رسول بدعیونی۔ یہ جو مولوی فضل رسول بدعیونی اور پھر مولوی عبدالسمیع رامپوری، پنجاب میں مولانا غلام قادر دستگیر قصوری، اور چوتھے درجے میں جو مولوی اٹھا تھا مولوی احمد رضا خان اٹھا تھا۔ پہلے تینوں بزرگ مولوی احمد رضا خان کے پیشرو ہیں۔ مولوی احمد رضا خان سے پہلے ان تین علماء اس خاندان کی خوب مخالفت کی، لیکن انہوں نے پہلے مسائل میں کی، پھر ان کے خلاف بدمذہبی کا پروپیگنڈا بھی کیا، بہت کیا، لیکن یہ تینوں کفر و اسلام کی حد قائم نہ کر سکے۔ یہ کفر و اسلام کا معارکہ کس نے پہلے کیا؟ یہ احمد رضا خان نے کیا، اور اس بنا پر اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا جو پہلے تینوں بھی مل کر نہ کر سکے تھے۔ ضروری تھا کہ اس کام تفریق بین المسلمین میں اعلیٰ حضرت ہی ٹھہرے۔ اب پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مولوی احمد رضا خان سے پہلے ان تین آدمیوں نے کن علماء حق کی مخالفت کی تھی۔ مولوی فضل رسول بدعیونی نے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی کے خلاف مورچہ بنایا۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے علمی جانشین تھے، ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز کے بعد چند علماء کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، مثلا شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد مولانا عبدالحی دہلوی، شاہ اسحاق شہید، اور شاہ محمد اسحاق کے ایک بھائی بھی تھے جو ہجرت کر کے مدینہ مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور روحانی طور پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ علماء انہیں خاتم المحدثین کہتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا تفسیر کا نمونہ دیکھنا ہو مولوی عبدالحج کو دیکھ لو، اور حدیث کا نمونہ دیکھنا ہو تو شاہ فرید الدین کو دیکھ لو، اور فقہ میں میرے رنگ شاہ محمد اسحاق میں دیکھ لو، اور کل جمعیت کے لحاظ سے نمونہ دیکھنا ہو تو شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد ان کے علمی جانشین محمد اسحاق ٹھہرے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی مائتہ مسائل، یعنی 100 مسائل پر ایک چھوٹی سی کتاب۔ اس کا جواب مولوی فضل رسول بدعیونی نے لکھا، جس کا نام تھا تصحیح مائتہ مسائل رکھا۔ یہ پہلی اینٹ تھی جو شاہ ولی اللہ کے خاندان کے خلاف رکھی گئی، وگرنہ کوئی آدمی اس خاندان کی مخالفت کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ فضل رسول بدعیونی نے یہ کتاب لکھی۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری نے انوار ساتیہ لکھی۔ یہ انوار ساتیہ وہی ہے جو مولانا خلیل احمد صاحب کی براہین قاطعہ کے اوپر متن کے طور پر دی گئی ہے۔ مولوی غلام دستگیر قصوری نے عربی میں تقدیس الوکیل ان توہین الخلیل رشید لکھی۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلاف لکھی گئی، تاہم پہلی مخالفت وہی ہے جو حضرت شاہ اسماعیل شہید کے خلاف کی گئی۔ پہلے حضرت شاہ صاحب اور شاہ محمد اسماعیل کے بارے میں کچھ بتلاؤں گا، پھر آگے چلوں گا۔ ہمارا تعلق چونکہ دیوبند سے ہے، اور میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دارالعلوم دیوبند ابھی قائم بھی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ علماء دیوبند محدثین دہلی کے علمی اور سیاسی وارث تھے، اس لیے محدثین دہلی کے طریق کو اور ان کے پس منظر کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔